قربانی کو لے کر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کی سوالوں کو جواب تلاش کرنے کے لیے میں حافظ سعادت سے ان کی جانکاری لینے کا پریاس کروں گا کہ قربانی اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتا ہے اور قربانی کس لیے کیا جاتا ہے، اس کی جانکاری کیا بتائیں گے سر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین و ناظرین سے یہ دراصل جو قربانی ہے تو یہ قربانی جو اصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ کتاب اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، یعنی ان سے امتحان لیا گیا، ان سے آزمائش کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا کہ تم میرے لیے کیا کیا کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک ایک ہی خواب دیتے رہے، ایک ہی خواب بھیجتے رہے کہ تم کو سب سے زیادہ جو عزیز ہو، پیارا ہو، اس کو میری راہ میں قربان کر دو، یعنی لٹا دو، دے دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دن قربانی پیش کیے، آواز آئی ابھی بھی تم کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسرے دن پھر جانور پیش کیے، یعنی قربانی کیے، آواز آئی ابھی بھی تم کامیاب نہیں ہوئے۔ تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک دعا کرتے کرتے حضرت اسماعیل کو مانگا تھا، 80 سال کی عمر تک۔ تو اس کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے 80 سال کی عمر میں۔ کتاب میں ہے کہ 99 سال، کوئی 90 سال، تو اس طرح سے ہے، روایتیں الگ الگ۔ تو 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، جن کا نام حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹے کی قربانی پیش کی، یعنی قربانی تک تیار ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی سب سے زیادہ قیمتی جو عزیز ہو، پیارا ہو، اسے میری راہ میں قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے اور قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پہ قرآن کی ایک آیت ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، تو جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے تو بیٹا نے کہا کہ ابا حضور آپ مجھے جب ذبح کریں گے، آپ مجھے جب حلال کریں گے، اس سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اس لیے کہ آپ کا دل رحم کی وجہ سے آپ کے ہاتھ نہ رک جائے، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، تاکہ میں رو نہ سکوں اور آپ کے دل میں یہ رحم نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کو دیا اور انہوں نے یہ کر گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان تھا کہ اے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہے ان کو آسمان سے ترنت بھیجا، فوراً بھیجا کہ جاؤ اسماعیل کو کھینچ لو، اسماعیل کو ہٹا لو اور اس جگہ پہ جنتی دمبا لٹا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی تھی، جب وہ پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو واقع میں دمبا ذبح پڑا ہے، سبحان اللہ، دمبا ذبح پڑا ہے اور بغل میں اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم سے آیا۔ تو اس لیے آج ہم سب مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی بہت پسند ہے۔ اس میں ہم اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، جو شریعت سے ہے، قرآن سے ہے، اسی سے ہم چلتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اس زمانے سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سبوں نے قربانیاں پیش کی، سبوں نے قربانی دی، یہاں تک کہ ایک ایک دو دو تین تین جانور پیش کیے اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کسی جانور کے اوپر ظلم نہیں ہے، اگر ظلم ہوتا تو اللہ ناراض ہو جاتا، بلکہ اللہ خود مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ حکم فرما رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر قربانی کا اس میں لفظ نہیں آتا تو اس میں بیان ہی نہیں ہوتا، تو یہ قربانی جو ہے خاص اللہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ نیت کرے ہر مسلمان کہ ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں، ہم جو قربانی ذبح کر رہے ہیں، بکرے کو حلال کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا حکم ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو میرے ملت میں ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا آپ کو کہ ابھی کو حلال دیکھتے ہوئے میں نے ہر جگہ ٹی وی چینلوں اور ہر جگہ پہ ٹپنی دیکھتا ہوں کہ پشو پریمی ہو جاتے ہیں جی، اور جب میں آگے میں دیکھتا ہوں کہ اپنے چھیتر کے اندر جم راجستھان پہ روز ہزاروں بکرے کاٹے جاتے ہیں جی، اور سرے عام کاٹے جاتے ہیں اور وہاں بانٹ کر اور لوگوں میں کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، تو وہاں کیوں نہیں بلکہ دیش پریمی یعنی پشو پریمی بس صرف عید کے ایک ہفتے میں ہی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس پر آپ کا کیا پرتکریا، آپ بتائیں۔ یہ ایک لوگوں سے اختلاف یہ شروع سے چلا ہوا آ رہا، اور جو ہمارے ہماری جو حدیث ہے، قرآن ہے، اس سے جو ہم سب کو حکم ملا ہے اس پہ تو ہم اڑے رہیں گے۔ لوگ تو ایک دوسرے سے اعتراض کرتے ہی ہیں، لیکن جو کچھ لوگ ہیں نہیں سمجھتے ان باتوں کو کہ مسلمان وہ اپنے دھرم سے کر رہے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس پہ ٹپنی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ سراسر ان کے لیے غلطی ہے۔ ایسا نہ کریں، جو ہمارے دھرم میں حکم آیا ہے میں اسی حکم سے چل رہا ہوں، اور یہ اگر ہمارے لیے نہیں ہوتا تو ہم کرتے بھی نہیں، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے حکم دیا کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، تو اس لیے ہم بقرعید پہ بکرے کو حلال کرتے ہیں، اور یہ کوئی ہتیا نہیں ہے، یہ کسی پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب ایسا کر رہے ہیں۔